السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر رقائق اور میں ہوں عمر خطاب۔ الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ وہ جاری ہے، اور پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کافی تحفظات ہیں کہ ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں کافی مشکلات ہیں۔ ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی غائب ہیں کچھ، اور شاید ان کو ڈر ہے کہ دوبارہ سے ان کو کوئی گرفتار نہ کیا جائے۔ نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے، خاص طور پر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو ملک جو ہے وہ دیا گیا، ان کے حوالے کیا گیا، وہ تجربہ جو ہے وہ غلط تھا اور ملک کو تباہ کر دیا۔ اور خواتین کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ ملک میں اہم ہو سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارسلان فاروق صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ الیکشن قریب ہے، کیا پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں مشکلات پیدا آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ان کا گلہ رہے گا بٹ صاحب، اور ان کا گلہ بنتا بھی ہے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ جس طرح سے ہونی چاہیے بدقسمتی سے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا ان کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن چونکہ 9 مئی ایک بہت مشکل دن تھا، پی ٹی آئی کے گلے کا پھندہ ہے وہ، اور پی ٹی آئی 9 مئی سے اپنی جان نہیں چھڑوا پا رہی، وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایک نئے ارینجمنٹ کے تحت عمران خان صاحب نے چیئرمین چینج کیا، بیرسٹر گوہر خان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہو پا رہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو عمران خان صاحب مکمل طور پر سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو 9 مئی کے حوالے سے ایک کلیئر پوزیشن پہ آئیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں انتخابات کے اندر مواقع فراہم کیے جائیں، تو ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نرم گوشہ ان کے متعلق رکھے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں نے شہداء کی قربانیوں کی بے حرمتی کی ہے، ان کی قربانیوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی، وہ شر پسند ہے۔ اب ایک طرف یہ سوچ ہے اور ایک طرف گلی محلے کے اندر ایک نوجوان نسل کی سوچ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو شعور دے دیا، اس نے بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھا دیا، اس نے پاکستان کے اندر انقلاب اس طرز کا برپا کیا ہے کہ اب ہم سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اب ایک طرف اس نوجوان نسل کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب ان کے لیے مسیحا ثابت ہوئے ہیں یا مسیحا ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ یہ جو تاثر اکثر پایا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے خاص طور پر، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے جو جوان تھے ان کے ذریعے سے اور فیک اکاؤنٹس بنا کر جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ درست ہے یہ تاثر جو پایا جا رہا ہے، یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں کی طرف سے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے اپنے نوجوانوں کا ذہن سازی کرنے میں تو ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ ذہن سازی انہوں نے فوج کے خلاف کی ہے بنیادی طور پر کہ یہ فوج اس ملک کے اندر سیاہ اور سفید کی مالک ہے۔ لیکن یہ ذہن سازی انہوں نے اس وقت کی ہے بٹو صاحب جب وہ یہ سمجھے کہ مجھے اب اقتدار سے الگ کیا گیا اور الگ کرنے میں فوج نے کردار ادا کیا۔ 2018 کے اندر جب ان کو لایا جا رہا تھا اس وقت وہی فوج تھی، وہی آرمی تھی، وہی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور حلقے تھے جنہوں نے عمران خان کے لیے مکمل طور پر گراؤنڈ بنایا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس وقت کا گراؤنڈ بنایا جانا تو اچھا تھا، عمران خان صاحب کو وہ چیزیں سوٹ کرتی تھی کیونکہ ان کی فیور میں تھی۔ آج 2023 کے اندر ان کی فیور میں چیزیں نہیں ہیں تو ان کو یہ تمام چیزیں بری لگ رہی ہیں اور وہ آرمی کے خلاف ایک ذہن سازی کر رہے ہیں، اور اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا کہ 9 مئی ہو گیا۔ بدقسمتی سے اب اس وقت جب ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں اور الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، آج کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو سپیس نہ ملنا
ان کا گلا تو ٹھیک ہے، جائز ہے ان کا گلا کہ ہمیں ہمارے اتنے گناہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت خان صاحب جو ہے ان کے لیے سب ٹھیک تھا، ان کے لیے گراؤنڈز بنائے جا رہے تھے، اسی طرح سے نون لیگ کے لیے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں، تو یہ جس کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے وہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ روایت کیسے بدلے گی؟ سر دیکھیں، روایت تو ایک ہی صورت میں بدل سکتی ہے کہ اس وقت جو چل رہی ہیں اس میں عوام کے ووٹ کو کے تقدس کو بحال کیا جائے، عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کی عزت تبھی بحال ہوگی جب بیلٹ پیپر کے اوپر لگے ہوئے نشانات جس کے بھی ہوں گے وہ لوگوں کو موقع دیا جائے گا اور وہ آ کر حکمرانی کریں گے۔ جب تک عوام کے حقوق کو آپ غضب نہیں کریں گے، جب تک آپ عوام کے حقوق کی ترجمانی کے خلاف چلیں گے، تو یقیناً پھر مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے اور حل نہیں ہو پائیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرتا چلوں گا کہ اگر 2024 کے انتخابات کے اندر بیلٹ پیپر کے اوپر آپ نے کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کی، نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ایک ہوتی ہے پول ریگنگ، ایک ہوتی ہے پول ڈے ریگنگ اور ایک ہوتی ہے پوسٹ پول ریگنگ، اگر آپ نے ان تینوں کیٹیگریز کے اندر آپ نے چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج کی صورت میں استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا۔ استحکام نہیں آئے گا تو ظاہر ہے ہماری معیشت سنبھل نہیں پائے گی، اور جب معیشت نہیں سنبھل پائے گی تو حالات دگرگوں ہو جائیں گے، مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ انتخابات کا اعلان ہوا، سٹاک مارکیٹ نیچے جانا شروع ہو گئی، 2 دن کے اندر 3000 پوائنٹس کے قریب جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج نیچے گری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو نہیں رہی جس طرح سے ایک ڈیو پروسیس کے تحت ہونی چاہیے۔ آئی بلیو بٹو صاحب کہ پری پول، پوسٹ پول اور پول ڈے ریگنگ جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو آپ بھلے سپیس نہ دیں، 2002 کے انتخابات کے اندر نواز شریف موجود نہیں تھے، 2018 کے انتخابات کے اندر نواز شریف موجود نہیں تھے، تو کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی۔ عمران خان کا موجود نہ ہونا یہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ہاں لیکن ان کی جماعت کو آپ تھرو ٹائم دیں، ان کی جماعت کو سپیس دیں، آپ ان کی جماعت کے لوگ آئیں، انتخابات لڑیں۔ اب دیکھیں، اگر تو پاکستان تحریک انصاف میدان میں نہیں ہوتی یا ان کے امیدوار میدان میں نہیں ہوتے تو پھر انتخاب مسلم لیگ نون کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ پنجاب میں تو 2 ہی جماعتیں ہیں، ہم نے سینکڑوں لوگوں سے بات کی ہے، سینکڑوں لوگوں میں سے کچھ کی رائے عمران خان صاحب کے متعلق ہے، کچھ کی رائے پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق ہے، کچھ رائے رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا ٹی ایل پی یا جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو میں آپ سے یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنے لگا وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا ووٹر موجود ہے۔ تو جب ہر طرح کا ووٹر موجود ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو موقع نہیں ملے گا کہ اس کی مرضی کا امیدوار ہو یا کوئی بھی وہاں پر امیدوار ہو اور وہ اس کو ووٹ نہ ڈال سکیں، تو اس کا کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ پھر نون نے تو آئی پی پی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ تو ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون تو ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے جے یو آئی ایف کے ساتھ، تو پھر پنجاب میں تو اس کا مطلب کلیئر کٹ یہ ہے کہ آپ ہی کو ووٹ پڑیں گے، دوسری پارٹی تو انتخابات میدان میں ہے ہی نہیں، تو مقابلہ تو ہوگا ہی نہیں۔ تو جب مقابلہ نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے پھر عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اور اس بے چینی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے اندر استحکام نہیں آ سکے گا۔ تو میں استدعا یہ کرتا ہوں حکام بالا سے آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کہ خدارا آپ پاکستان میں اگر سیریس ہیں استحکام لانے کے لیے تو سب کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں، سب کے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں، عوام کی رائے کو مقدم جانا جائے۔ عوام کو اگر لگتا ہے کہ ان کے دکھوں اور درد کا مسیحا عمران خان ہے یا ان کی جماعت ہے تو ڈالنے دیں عوام کو ووٹ، ان کی عوام طے کرے دینی چاہیے۔ دوسری یہ جو لاڈلا پلس نے ایک بیان دیا ہے کہ لاڈلا کے حوالے 3.5 سال ملک دیا، اس کے ہاتھوں میں، اس کے جھولی میں دے دیا، اور ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، ملک جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ موقف ہے، دوسرا لاڈلا پلس جن کو لقب دیا گیا ہے ان کے پاس دہائیوں سے یہ ملک تھا،
انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ، یہ کس طرح کا بیان ہے؟ پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لاڈلا استعمال کر رہے ہیں لفظ؟ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے جناب۔ سر کیوں؟ آپ بینگ اے جرنلسٹ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر موجود ہے مارکیٹ کے اندر کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاڈلا پلس ہیں، لیکن وٹو صاحب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اصطلاح ہے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہمیں کریٹیکل انالیسس اگر ہم کریں گے تو ہمیں اندازہ لاڈلا اس ملک میں کون رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے اپنے پروگرام کے آغاز کے اندر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب اس جماعت کو سوٹ کرتی ہیں وہ جماعتیں اس وقت تو اس کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے اگینسٹ چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر ان کو وہ چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے اندر کھاتے ایک جائے اور آج کی اسٹیبلش کر لے کہ نہیں جی ہم نے عمران خان صاحب کے سر پہ دستے شفقت رکھنا ہے، تو عمران خان صاحب ول بی دا فرسٹ پرسن ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جی جنرل عاصم منیر بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو پروان چڑھانے میں ایک کردار ادا کیا ہے اور یہ پاکستان کے اندر استحکام لانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہوں گے۔ تو حضور والا آج ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف لاڈلا پلس ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں دہائیوں سے سیاست کرتا آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا گیا ہے، آج عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں، تو اس ریلیف کا یہ مطلب دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹرولز کی جانب سے کہ جی یہ تو ان کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے۔ حضور والا جب آپ کے لیے میدان سجایا جا رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو لگتا ایسے ہے کہ جی یہ لاڈلا ہے اور اس لاڈلے کے لیے وہ سموت لے کر چل رہے ہیں۔ حضور والا لاڈلے تو ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاڈلے کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں چیزیں سوچنے اور ان کا کریٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نواز شریف کی ہوئی ہے، ہمیشہ تو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی ہیں، بدلے میں انہوں نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائی ہیں، اس کے نتیجے میں نواز شریف کی قربانی ہوئی اور نواز شریف گھر چلے گئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک آدمی واپس آ رہا ہے اپنی 4 سالہ جلاوطنی کو ختم کر کے اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر آ کر مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اور عدالتیں ان کو اس بنیاد پر ریلیف فراہم کر رہی ہیں کہ ان مقدمات کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مقدمات جو ہیں وہ بنائے تھے، تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لاڈلا ہے؟ حضور اگر میں نے عرض کیا آپ سے لاڈلا پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کر دیتا ہے، ریپریزنٹ کر دیتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے دوسرے مخالفین جو ہے وہ لاڈلے کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انتخابات کے موقع پر نواز شریف نہ آتے تو پھر کب آتے پاکستان میں؟ کب آ کر انہوں نے اپنی سیاست نہیں کرنی؟ ان کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی سیاست ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی جماعت کو لگا کہ ان کی سیاست ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آ گئے ہیں پاکستان میں آ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو حالات پیدا کیے ہیں وہ ان کے خود پیدا کرنا ہے، وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی حالات تھے، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور اب جو ہے ان کے ساتھ مخالفت اور بیان بازی کرنا اور یہ سارے معاملات کے وہ ذمہ دار خود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین اس کے ساتھ عمر خطاب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔